گھر میں بہت رونق تھی۔ ہر طرف چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ماما اور بابا حج کرنے جا رہے تھے۔ مجھے تائی جان اور تایا جان کے پاس چھوڑ کر خود انہوں نے کل سفر پر روانہ ہونا تھا۔ سب لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ میرا دل بہت اداس تھا۔ میں کبھی ماما اور بابا کے بغیر اکیلی نہیں رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جائیں۔ انہوں نے ساری تیاری کر لی تھی اور اگلا دن بھی آ گیا۔ ان کی روانگی شام 5 بجے کی تھی۔ سارا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماما اور بابا مجھ سے ملے، میں رونے لگ گئی۔ وہ بولے بس کچھ دن کی بات ہے، پھر وہ آ جائیں گے۔ مجھے اداس چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے۔ وہاں جا کر روز مجھ سے بات ہوتی تھی۔ میرے تایا اور تائی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ وہ دونوں میرے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن پھر بھی ماما اور بابا کی بہت یاد آتی۔ مجھ سے تو کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ تایا جان بہت پیار کرتے تھے۔ تائی جان کا رویہ بھی نارمل ہی تھا۔ میں گن گن کر دن گزار رہی تھی۔ میں روز فون پر ماما اور بابا کو کہتی کہ اتنے دن رہ گئے۔ یوں لگ رہا تھا کہ دن بہت سست روی سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے حج جیسے مذہبی فریضے کو بھی ادا کر لیا اور ان کا واپسی کا دن بھی آنے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ جس دن انہوں نے واپس آنا تھا مجھے بے چینی سے اس دن کا انتظار تھا۔ اچانک ان کے جہاز کے کریش ہونے کا پتہ چلا۔ اس جہاز میں بہت سارے مسافر تھے جو سب شہید ہو گئے۔ میرا ننھا سا دماغ اس صدمے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تایا جان اور تائی جان نے مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کی۔ میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نہ پڑھ پاتی نہ کھیل کود میں من لگتا۔ میرے کزنز میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی صبر آ ہی رہا تھا۔ تایا جان میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے۔ تائی جان اگرچہ بہت پیار نہیں کرتی تھی لیکن برا سلوک بھی نہیں رکھتی تھی۔ میرے کزنز میرے ساتھ کھیلتے، لیکن وہ دونوں بہن بھائی مجھے باتیں کرتے اور میرا مذاق بھی اڑاتے۔ میں بہت حساس تھی۔ مجھے اکیلے رہنے کی عادت تھی۔ ماما اور بابا میرے بہت ناز نخرے اٹھاتے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے ان کی ساری محبت اور توجہ کی مالک صرف میں ہی ہوتی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ بچپن سے جوانی میں سب نے قدم رکھ دیا۔ تایا جان نے کبھی اپنے بچوں اور مجھ میں فرق نہیں رکھا تھا۔ تائی جان پر انہوں نے میرے حوالے سے کبھی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ خود میری ہر چیز کا دھیان رکھتے۔ تائی جان کو کبھی یہ بات بری لگتی کہ مجھے اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، لیکن وہ کھل کر کسی چیز کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ کوئی جتنا بھی پیار کرے، جتنی بھی محبت کر لے، لیکن ماں باپ کی کمی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ میں بھی ان دونوں کو یاد کرتے سو جاتی۔ مجھے بہت رونا آتا تھا۔ ہم اس وقت کالج کے اسٹوڈنٹ تھے۔ میرا کزن دانش اور اس کی بہن رانیہ بھی میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ دانش ہم سے ایک کلاس آگے تھا، جبکہ میں اور رانیہ ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ رانیہ بھی میری طرح پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ اس کی میرے ساتھ بہت دوستی بھی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میرا بہت مذاق اڑاتی۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے اسے بھی تائی جان کی طرح یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تایا جان مجھ سے اتنا پیار کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں کبھی کبھی اس کے رویے سے یہ بات ظاہر ہوتی محسوس ہوتی، لیکن میں اسے یہ بات واضح سمجھا نہیں سکتی تھی کہ میرے تو ماں باپ ہی نہیں۔ تایا جان مجھ سے جتنی مرضی پیار کر لیں، اپنی اولاد سے جتنا پیار ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ اس کے ماں اور باپ کے علاوہ بھائی بھی تھا، میرا تو کوئی اور بھائی بہن بھی نہیں تھا۔ شکل و صورت میں بھی میں بہت زیادہ حسین و جمیل لڑکی نہیں تھی۔ گندمی رنگت کی پرکشش نکوش کی حامل ضرور تھی۔ میرے چہرے پر معصومیت لوگوں کو ضرور اٹریکٹ کرتی۔ میں اپنی عمر سے بہت کم نظر آتی تھی۔ سب مجھے اسکول کی طالبہ سمجھتے۔ ہمارے بورڈ کے پیپرز کے بعد ہم لوگوں کو چھٹیاں تھیں۔ رزلٹ آنے میں ابھی 2 سے 3 ماہ باقی تھے۔ رانیہ اپنی ماما کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر کچھ دن رکنے کے لیے چلی گئی۔ دانش بھی دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے مری نکل گیا۔ گھر میں اور تایا جان تھے۔ مجھے تھوڑی بہت کوکنگ کرنی آتی تھی۔ میں گزارے لائق کھانا پکا لیتی تھی۔ تایا جان میرا دل رکھنے کے لیے میرے کھانے کی خوب تعریف کرتے۔ مجھے ہنسی آ جاتی۔ میں انہیں کہتی، تایا جان اب اتنا بھی اچھا نہیں پکا، آپ میرا دل رکھنے کے لیے اتنی تعریف نہیں کیا کریں۔ تایا جان مسکرا دیتے۔ انہیں اپنے دوست کے بیٹے کی شادی پر جانا تھا۔ مجھے بولے میں گھر پر اکیلی کیا کروں گی، میں ان کے ساتھ چلوں۔ میں نے انکار کرنا چاہا مگر تایا جان نے ایک نہیں سنی اور بولے کہ میں بس تیار ہو کر ان کے ساتھ چلوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ میں نے نیوی بلو رنگ کا لباس پہنا۔
مجھے نیوی بلو کلر ویسے بھی بہت سوٹ کرتا تھا۔ ہلکا ہلکا میک اپ کرنے کے بعد میں جانے کے لیے تیار تھی۔ تایا جان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ہم شادی ہال پہنچ گئے۔ بہت خوبصورت شادی ہال سجا ہوا تھا۔ بہت زیادہ لوگ شادی پر آئے تھے۔ دلہا اور دلہن بہت خوبصورت تھے۔ میں تایا جان کے ساتھ سٹیج پر گئی۔ وہاں پر دلہا بیٹھا ہوا تھا۔ مختلف رسمیں چل رہی تھی۔ وہ لوگ کسی اور صوبے سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ان کی رسومات ہم پنجابیوں سے تھوڑی مختلف تھی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچانک ایک لڑکا مجھ پر لائن مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہوا۔ میں وہاں سے کھسک گئی کیونکہ بہت غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ میرا مزہ بھی کرکرا کر رہ گیا۔ میں ٹیبل کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس فنکشن سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ تایا جان کا انتظار کرنے لگی۔ اب تو ہوٹل والوں نے بھی لائٹس آف کرنی شروع کر دی، لیکن ان کی رسمیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ لڑکی والے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور لڑکے والے پیسے دے نہیں رہے تھے۔ یہی بحث چل رہی تھی کہ گھر کے بڑوں نے جلدی جلدی بچوں سے کہا کہ وہ یہ بحث ختم کریں اور واپسی کی تیاری کریں، لیکن شاید معاملہ طول پکڑ رہا تھا۔ شادی پر ہونے والی ایسی رسومات اکثر لڑائی جھگڑے کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ میں پہلے بھی ایک ایسی شادی دیکھ چکی تھی جہاں دودھ پلائی کی رسم میں لڑکی والوں نے زیادہ پیسے مانگے، لڑکے والے دے نہیں رہے تھے۔ بہت زیادہ طنز و مزاح جاری تھا۔ ایک دوسرے کو تابڑتوڑ جواب دیے جا رہے تھے۔ اسی دوران لڑائی شروع ہو گئی۔ بہت مشکل سے معاملہ رفع دفع ہوا۔ یہاں بھی جیسے تیسے کر کے بڑوں نے معاملے کو ختم کروایا۔ شادی کا فنکشن اختتام پر تھا۔ تایا جان نے مجھے کہا کہ گھر چلتے ہیں۔ میں پہلے ہی اس انتظار میں تھی۔ فوراً ان کے ساتھ نکل پڑی۔ گھر جا کر لباس تبدیل کیا۔ تایا جان کو چائے بنا کر دی اور خود سونے کے لیے کمرے میں لیٹ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکے کا خیال آنے لگا۔ کتنا لوفر لگ رہا تھا، کیسے دیکھ رہا تھا جیسے کبھی لڑکی نہیں دیکھی۔ خیالات کا ہجوم میرے ذہن میں جمع ہو گیا۔ سارے خیالات کو جھٹک کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوشش کرتے کرتے نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ میں خواب خرگوش کے مزے لینے لگی۔ 2 سے 3 دن بعد تائی جان اور رانیہ بھی گھر آ گئے۔ ان کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئے تھے۔ میں بھی اکیلے بہت بور ہو رہی تھی۔ رانیہ نے مجھے کہا بھی کہ ان کے ساتھ چلتی تو بہت مزہ آنا تھا۔ مجھے اس کے ماموں کے گھر کچھ خاص مزہ نہیں آتا تھا۔ وہ عجیب نظروں سے دیکھتے، مجھے برا لگتا۔ تائی جان بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں، اسی لیے میں منع کر دیتی۔ میری اپنی بھی ایک خالہ تھی، کبھی کبھار وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی۔ میں کبھی کبھی ان کے گھر رکنے کے لیے چلی جاتی، مگر وہ دوسرے شہر رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خالہ کے پاس کچھ دن رکنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ تایا جان نے مجھے کہا کہ وہ چھٹی کے دن مجھے چھوڑ آئیں گے۔ میں نے سامان پیک کیا، ضروری چیزیں رکھی۔ دانیہ مجھے کہنے لگی کہ وہ میرے بغیر بور ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے، مگر تائی جان ہرگز اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت نہ دیتی۔ اس نے کہا ماما نہیں مانے گی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ تایا جان مجھے چھوڑنے چلے گئے۔ 2 سے 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم خالہ کے گھر کے سامنے رکے تھے۔ تایا جان نے مجھے وہاں چھوڑا اور واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ خالہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے بیرون ملک پڑھائی کی غرض سے گئے تھے، مگر وہاں ہی مستقل رہائش کا ارادہ رکھتے تھے۔ بیٹیاں دونوں ہی پڑھ رہی تھی۔ میری ہم عمر تھی تقریباً۔ مجھے دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہوئے۔ میری کزنز ردا اور ندا میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھی۔ خالہ بھی بہت خوش تھی۔ میرے صاف منع کرنے کے باوجود بھی خالہ نے اتنا اہتمام کر لیا۔ خالو بھی گھر آ گئے۔ سب میرے ارد گرد جمع ہو چکے تھے۔ خالو کہنے لگے میں عید کا چاند ہو گئی ہوں، کیونکہ میں تقریباً 1 سال بعد خالہ کی طرف آئی تھی۔ ان کی بات سن کر میں چیم گئی۔ اس طرح ہلکی پھلکی باتوں میں کھانا کھایا گیا۔ ندا اور ردا دونوں کا کمرہ مشترکہ تھا۔ ان کا بیڈ کافی بڑا تھا، وہاں پر ہم تینوں آرام سے سو سکتی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہم تینوں نے پوری رات مل کر باتیں کرنے کا پلان بنایا، ساتھ ساتھ چپس اور کولڈ ڈرنک بھی نوش کر رہی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ بہت مزہ آ رہا تھا۔ اتنی دیر بعد خالہ گھر آنے کا مزہ آ گیا تھا۔ پوری رات جاگنے کی وجہ سے ہم تینوں کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ خالہ اور خالو ناشتہ کر چکے تھے۔ ردا نے میرے اور ندا کے لیے ناشتہ بنایا۔ ہم تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد کام والی آ گئی۔ اس نے گھر کی صفائی کی۔ خالہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ میں دوپہر کے کھانے میں کیا کھاؤں گی۔ خالہ کو میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی پکا لے، میں سب کھا لیتی ہوں۔ ندا فوراً بولی کڑی پکوڑے بنا لیں، اسے کڑی بہت پسند تھی۔ خالہ بولی مہمان کو تو بولنے کا موقع دو، تمہارا اپنا فرمائشی پروگرام پورا سال جاری رہتا ہے،
وہ تو کبھی کبھار آتی ہے، اس کو تو بولنے دو۔ میں نے خالہ کو کہا کہ وہ کڑی بنا دے۔ ندا خوش ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ردا اور ندا بولی ہم گھومنے چلتے ہیں۔ ان کے شہر میں تاریخی عمارتیں بہت تھیں، ان کے گھر سے تھوڑی دور تھی، پیدل بھی آرام سے جا سکتے تھے۔ ہم تینوں نے خالہ کو بتایا اور چلی گئی۔ باتیں کرتے راستے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم ایک تاریخی مسجد کے پاس پہنچ گئے۔ اندر جانے کے لیے ٹکٹ لی۔ ہم تینوں مسجد گھوم رہی تھی۔ سر پر دوپٹے اچھی طرح سے جمائے ہوئے تھے۔ میں نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ آج کل تاریخی مساجد میں نکاح کا بہت ٹرینڈ چل رہا تھا۔ میں نے ایک جوڑا دیکھا جو وہاں نکاح کے لیے آیا تھا۔ گھومتے ہوئے میں ندا اور ردا سے تھوڑی آگے نکل گئی۔ وہاں پر تو باقاعدہ شادی کا فنکشن جاری تھا۔ بہت ہی مغلیہ دور کی شادی لگ رہی تھی۔ مجھے لگا یہاں صرف نکاح ہوتا تھا، باقی کا فنکشن شادی ہال میں ہی ہوتا ہوگا، لیکن یہاں تو اتنی بڑی محفل لگی تھی۔ تجسس کے مارے میں وہاں چلی گئی۔ بہت ہی زرق برق لباس پہنے دلہن بیٹھی تھی، دلہا بھی ساتھ ہی تھا۔ کوئی مجھے نوٹس نہیں کر رہا تھا، سب اپنے ماحول میں مگن تھے۔ دلہا دلہن کو قریب سے دیکھنے کے لیے میں آگے بڑھی۔ اچانک دلہے کی نظر مجھ پر پڑی، میں وہیں جم گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک تیز لہر نکلتی میرے جسم سے گزر گئی۔ وہ بغیر پلک جھپکائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کچھ دیر تک تو میں ہل ہی نہیں سکی، جیسے میں زمین کے ساتھ جڑ چکی ہوں۔ ایسے ہی کچھ دیر گزر گئی، مجھے اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ایک آدمی کو روکا، مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اس نے مجھے داخلی دروازے کا بتایا۔ میں فوراً وہاں سے بھاگی اور باہر نکل آئی۔ سامنے ہی ردا اور ندا نظر آ گئی۔ ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، مجھے دیکھتے ہی میری طرف آ گئی۔ ردا مجھے ڈانٹنے لگی کہ میں ان کو بتائے بغیر کہاں چلی گئی تھی۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ شادی کے فنکشن میں غلطی سے گھس گئی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں۔ میں انہیں ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گئی، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں انہیں کیا دکھانا چاہ رہی ہوں۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ ابھی تو میں شادی حال سے آ رہی تھی، سب اتنی جلدی کہاں چلا گیا؟ وہ دونوں میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں نے کچھ کہا بھی تو وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں گی۔ میں نے بہانہ لگا دیا، یہاں ایک کپل فوٹو شوٹ کروا رہا تھا، بس وہی دکھانا چاہ رہی تھی۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے مجھے ڈانٹا کہ فوٹو شوٹ کے چکر میں نے انہیں ٹینشن میں ڈال دیا۔ اگر میں گم ہو جاتی تو خالہ کے ہاتھوں ان کی شامت پکی تھی۔ پورا راستہ میں اسی خیال میں رہی کہ کیا وہ میرا وہم تھا۔ زبردستی ان دونوں کے ساتھ باتوں کی کوشش کرتی رہی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں بھی پتہ چلے، کیونکہ انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کرنا تھا، الٹا میرا مذاق اڑانا تھا۔ پوری رات میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلے دن میں نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا۔ خالہ کے بیٹوں کی ویڈیو کال آئی۔ انہیں پتہ چلا کہ میں آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری اس سے بات کروائیں۔ وہ مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ مجھ سے حال احوال پوچھنے لگے۔ جب وہ یہاں ہوتے تھے تو میرے بہت لاڈ اٹھاتے، مجھے گھمانے لے جاتے، چیزیں کھلاتے۔ اسٹریٹ فوڈ مجھے بہت پسند تھا۔ میرے ساتھ ردا اور ندا کی بھی موج ہو جاتی۔ اب تو گھر پر ہی فوڈ کی ڈیلیوری ہو جاتی تھی۔ ردا اور ندا کہنے لگی لوڈو کھیلتے ہیں۔ لوڈو کھیلتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ میری عدم دلچسپی ان لوگوں نے محسوس کر لی۔ ردا کہنے لگی کہ مجھے کیا ہوا، میں کل سے کچھ الجھی سی لگ رہی ہوں۔ میں نے انہیں ٹال دیا، مگر میری طبیعت میں چین نہیں تھا۔ لوڈو کی جان چھوٹی تو کچھ اور کرنے کا سوچنے لگی۔ خالہ اس وقت گھر سے باہر نکلی تھی، انہیں کچھ سبزی اور گھر کا سامان لانا تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ آ گئیں اور اپنے ساتھ کافی ساری سبزی لائی۔ خالہ کے پاس سبزی زیادہ تھی تو انہوں نے کسی لڑکے کو کہا کہ وہ سبزی ان کے گھر تک چھوڑ آئے۔ جو لڑکا سبزی چھوڑنے آیا تھا وہ گھر کے دروازے کے پاس ہی سبزی رکھ کر جا رہا تھا۔ اچانک اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا، کیونکہ میں دروازے کے پاس سبزی اٹھانے گئی تھی۔ وہ بالکل اسی دلہے جیسا لگا جس کو میں نے اس تاریخی مسجد میں دیکھا تھا۔ میں ایک دم شوق رہ گئی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ خالہ مجھے کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی کہ میں وہاں پر ایسے کیوں کھڑی ہوں؟ میں خود پر قابو پاتی باقی کی پڑی ہوئی سبزی اٹھا کر اندر چلی گئی۔ مجھے وہی سب منظر یاد آ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ میرا وہم تھا یا کوئی اور بات ہے۔ خالہ سے مل کر میں نے پورے ہفتے کی سبزی کٹوا کر فریج میں رکھی۔ اگلے دن ردا اور ندا نے کہا کہ آج پھر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اس بار ہم کسی اور جگہ جائیں گے۔ میرے مشورے پر گول گپے کھانے کا پلان بنا۔ ہم تینوں نے اچھی طرح سے ایجاب کی اور چل پڑی۔ وہاں کے فیمس گول گپے اور پانی پوری بازار کے اندر کسی شاپ کی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ خریداری بھی کر لوں۔
میں نے اپنے ساتھ اپنا والیٹ بھی پکڑا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ ہم تینوں نے گول گپے کھائے۔ میں نے والیٹ سے پیسے نکالے اور دکاندار کو دیے۔ اچانک ایک لڑکا آیا، اس نے میرے ہاتھ سے والیٹ کھینچا۔ میں اپنے والیٹ لینے اس کے پیچھے بھاگی۔ میرے پیچھے ردا اور ندا بھی بھاگی۔ وہ میرے پیچھے تھی اور میں اس لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اچانک ہم لوگ بازار سے نکل کر سڑک پر چلے گئے۔ اچانک اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور والیٹ میری طرف پھینک دیا۔ میں نے اس کی شکل دیکھی تو یہ تو وہی دلہا تھا جس کو میں نے اس مسجد میں دیکھا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ میری نظر کا دھوکہ نہیں ہے۔ میں نے تیسری بار اسے دیکھا، لیکن یہ بار بار مجھے کیوں نظر آ رہا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے والیٹ پکڑا اور دوبارہ اس لڑکے کو دیکھنے لگی، لیکن وہ غائب ہو چکا تھا۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ اس لڑکے نے میرا والیٹ سب کے سامنے کھینچا۔ ردا، ندا اور اتنے سارے لوگ اس بات کے گواہ تھے۔ ردا اور ندا بھی میرے پاس پہنچ چکی اور مجھے زور سے آوازیں دے رہی تھی۔ میں ان کی طرف مڑی۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم دونوں بازار جانے کی بجائے گھر کے راستے پر چلنے لگے۔ میں نے ردا کو کہا کہ میں تو اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئی ہوں، کیوں نہ ہم لوگ رکشے پر بیٹھ کر گھر چلے۔ ہم لوگوں نے پاس سے گزرتے ایک آٹو رکشے کو ہاتھ سے روکا اور گھر کا ایڈریس سمجھایا۔ اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ سارا موڈ اس لڑکے نے خراب کر دیا تھا۔ میں تو اس دلہے کو بار بار مختلف لڑکوں کے روپ میں دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی بصارت پر شک ہونے لگتا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ کوئی اور بات ہے۔ میں اسی کشمکش میں تھی۔ مجھے سوچ میں پڑا دیکھ کر ردا کہنے لگی، ماما کو یہ بات مت بتانا، انہوں نے آئندہ ہم تینوں کو کبھی باہر اکیلے جانے کی اجازت نہیں دینی۔ میں نے ان دونوں کو یقین دلایا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم پر کسی قسم کی بھی کوئی پابندی لگے، کیونکہ ہم تینوں مل کر خوب ایک دوسرے کے ساتھ ہلا گلا کرتی تھی۔ باہر بھی جانے کا خوب مزہ آتا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ بات میں ردا کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ وہ میری ہی ہم عمر تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات کو سمجھ جائے، مجھے کچھ بہتر حل بتا سکے۔ لیکن مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ میری بات کو مذاق میں نہ اڑا دے، کیونکہ وہ کسی بھی بات کو سیریس نہیں لیتی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، خالو بھی گھر آ چکے تھے۔ خالہ کے گھر ایک گاڑی بھی آ گئی تھی، لیکن کسی کو بھی ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ ردا آج کل خالہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ اسے ڈرائیونگ سیکھنے کی اجازت دے دے۔ میرا بھی بہت دل کر رہا تھا کہ میں بھی ڈرائیونگ سیکھوں۔ میں نے بھی خالہ کو کہا کہ وہ مجھے اور ردا دونوں کو ڈرائیونگ سیکھنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے بھی اصرار کیا تو خالہ مان گئی۔ انہوں نے ہمیں ڈرائیونگ اسکول میں ایڈمیشن لے دیا۔ میرا ارادہ خالہ کے پاس رکنے کا کم از کم 2 مہینے کا تھا۔ خالہ نے ساتھ جا کر ہم دونوں کو ڈرائیونگ اسکول میں ایڈمیشن لے دیا۔ ندا کا کالج سٹارٹ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ کالج چلی جایا کرتی تھی۔ ہم دونوں ڈرائیونگ اسکول جانا شروع ہو گئے۔ خالہ نے خاص طور پر انہیں تاکید کی تھی کہ ہمیں کسی فیمیل ڈرائیونگ انسٹرکٹر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یقین دلایا تھا کہ فیمیل ہی ہم دونوں کو سکھائیں گی۔ فیمیل انسٹرکٹر کے اندر ہم دونوں نے ڈرائیونگ سیکھنی شروع کر دی تھی۔ مجھے تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایک دن میری انسٹرکٹر چھٹی پر تھی اور ردا کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ وہ میرے ساتھ نہیں آئی، میں اکیلی آ گئی۔ مجھے انہوں نے آج کے دن کسی میل انسٹرکٹر کے ساتھ ڈرائیونگ سیکھنے کا کہا۔ میں نے مجبوری میں حامی بھر لی۔ میل انسٹرکٹر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اچانک میری نظر پڑی تو یہ تو وہی دلہا تھا جسے میں نے شادی پر دیکھا تھا۔ یہ 4تھی دفعہ تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ میں تو صحیح معنوں میں اچھل پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کیوں مجھے اس طرح سے بار بار نظر آتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو پلکیں نہیں چپکا رہا تھا، ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھتا رہا۔ میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے اپنے سوکھے الگ کو تر کیا۔ دوبارہ میں نے کہا کہ وہ بار بار کبھی سبزی والا، کبھی چور تو کبھی ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کر کیوں سامنے آتا ہے؟ اصل میں وہ کون ہے؟ لیکن وہ مجھے جواب دینے کی بجائے بس دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے اس کی نگاہوں سے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ ابھی میرے ذہن میں وہ شادی والا سین بھی چل رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں بھی بہت کنفیوز تھی، اس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تو میرے پوچھے گئے سوالات کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں گاڑی سے باہر نکل جاؤں، لیکن وہ لاکڈ تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے باہر جانے دے یا میرے سوالات کا جواب دے۔ اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر پوری گاڑی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گاڑی کا لاک بھی کھل چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی کہ کہیں میری نظر کا دھوکہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے پرفیوم کی خوشبو اب تک گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اچانک دور سے میرے ڈرائیونگ اسکول کی ایک اور لڑکی آتی دکھائی دی۔
اور مجھے کہنے لگی کہ میں یہاں ایسے اکیلی کیوں بیٹھی ہوں، میرا انسٹرکٹر کہاں ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ اسی دوران میں بھی باہر نکل آئی۔ اسکول میں بھی میں نے اپنے جاننے والے کا بتایا تھا کہ انسٹرکٹر کو بتا دیا جائے کہ میں گھر جا رہی ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے آٹو رکشہ کروایا اور خالہ کے پاس گھر چلی گئی۔ پورے راستے میرے ذہن میں یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ گھر آ کر بھی یہ باتیں میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ اب تو مجھے ایک ہی بات واضح محسوس ہو رہی تھی کہ یہ انسان نہیں ہے۔ مجھے ہارر ناولز پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے ذہن میں وہ تمام ناولز گھومنے لگے جن میں لڑکیوں کے پیچھے جنات پڑ جاتے تھے۔ وہ ان کا کیا حال کرتے تھے سوچ کر ہی میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ جنات کا لڑکیوں پر عاشق ہونا صرف ناولز کی حد تک ہی اچھا لگتا تھا۔ اصل زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو لڑکی کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ میرے ذہن میں تو یہی سب کچھ چل رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے ذہن میں یہ خیال گھوم رہا تھا کہ میں نے تو پہلی دفعہ اسے اس کی شادی پر دیکھا تھا، تو اس کا مطلب کہ وہ ایک شادی شدہ جن ہے، اور شادی ہو کر بھی میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ میں نے غلطی کی جو اس دن وہاں چلی گئی تھی۔ کچھ دن میں ہی میں اور ردا ڈرائیونگ سیکھ چکے تھے۔ ہم دونوں نے کہا خالہ سے اجازت لی اور گاڑی لے کر ہم دونوں نکل گئے۔ ردا ڈرائیونگ سیٹ پر تھی۔ ہم لوگ گاڑی چلاتے چلاتے کافی دور نکل گئے۔ ردا راستہ بھول گئی۔ مجھے تو ویسے بھی یہاں کے راستے نہیں معلوم تھے۔ راستے میں ایک بلی کا بچہ بھی آ گیا۔ اس کو بچاتے بچاتے بریک لگائی اور ہمارے سر زور سے آگے کی طرف لگے۔ وہ بچہ بچ گیا۔ ہم نے شکر ادا کیا کہ کسی بے زبان جانور کا خون ہمارے گلے نہیں پڑا۔ ہم نے سکون کا سانس لیا۔ اسی دوران وہاں نہ جانے کچھ گنڈے آ گئے۔ وہ قدرے ویران اور جھاڑیوں والا علاقہ تھا۔ وہاں درخت تھے، کچھ خالی جگہ تھی۔ انہوں نے ہم لوگوں کے سروں پر گن تان لی اور کہا کہ ہم گاڑی سے باہر نکلیں۔ میرے اور ردا کے دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ ہمارے تو رنگ اڑ گئے۔ ہمارے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے ہم دونوں باہر نکلی۔ وہ ہمیں لے کر ایک جگہ پر آئے جہاں ایک بڑا گنڈا کرسی پر نیم دراز تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ میرا اور ردا کا حال تو پہلے ہی بہت زیادہ برا تھا، اب مزید برا ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے۔ ساری قرآنی آیات ہم نے پڑھ لی تھی۔ دل میں خوب دعائیں کی کہ وہ ہمیں یہاں سے نکال دے اللہ۔ دوبارہ سے ہم نے کبھی اکیلے گاڑی لے کر اس طرف نہیں آنا۔ میں نے اللہ سے غیبی مدد کی دعا کی۔ اچانک وہاں پر ایک بڑا کالا سا کتا آ گیا۔ وہ دکھنے میں بہت بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ تھے۔ اس نے گنڈو کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ گنڈو نے اس پر فائرنگ کی تو وہ چھلانگیں لگا کر بچ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک شکل اختیار کیا۔ سارے گنڈے ڈر کر اپنی گن وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد وہ کتا دوبارہ ہمارے سامنے آ گیا۔ میں نے اور ردا نے فوراً گاڑی کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ بہت مشکل سے جیسے تیسے کر کے ہم گاڑی تک پہنچے۔ گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹینشن میں تو گاڑی بھی نہیں چل رہی تھی۔ بہت ہمت کے ساتھ میں نے گاڑی چلائی کیونکہ ردا بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھی تھی۔ گھر جانے سے پہلے ہم دونوں ریسٹورنٹ میں چلی گئی تاکہ ہم کچھ ریلیکس ہو سکیں۔ میں نے ردا کو کہا کہ اگر خالہ کو پتہ چل گیا تو بہت شامت آئے گی، وہ گاڑی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گی اور نہ ہی باہر جانے کی اجازت ملے گی۔ میں بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا بنتا۔ ردا مجھے تسلی دینے لگی کہ ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم دونوں بچ گئے، بھلا اس کتے کا جس کے ڈر سے وہ بھاگ گئے۔ میں نے ردا سے کہا کہ وہ کتے سے نہیں بلکہ اس خوفناک بلا سے ڈر کر بھاگے تھے۔ ردا کہنے لگی کہ اس نے وہاں پر ایسا کچھ نہیں دیکھا، وہاں بس ایک کتا تھا جس کے آتے ہی وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ردا کو وہ کیوں دکھائی نہیں دی۔ نہ جانے کیا ماجرا تھا، لیکن جو بھی تھا ہم دونوں محفوظ تھی۔ ریلیکس ہونے کے بعد ہم دونوں گھر چلی گئیں۔ خالہ کو بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن اس دن کے بعد ہم لوگ باہر جانے میں احتیاط کرتے۔ میں تقریباً وہاں 1.5 مہینہ رہی۔ اس کے بعد میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ سب کو اداس چھوڑ کر میں نے واپسی کی راہ لی۔ کافی دن بعد میں گھر آئی تھی۔ رانیہ مجھ سے ناراض ہونے لگی کہ میں اتنے دن وہاں کیوں رہ کر آئی ہوں۔ میں نے اسے راضی کیا۔ تائی جان کا موڈ کچھ خاص نہیں تھا، انہوں نے بھی شور نہیں کیا۔ تایا جان بہت خوش تھے۔ میں گھر آ گئی ہوں۔ بہت پیار کر رہے تھے۔ اتنے دن بعد اپنا کمرہ اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری چیزیں ترتیب سے رکھی۔ الماری سے ماما بابا کی تصویریں نکال کر انہیں دیکھنے لگی۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے فوٹو کو چوما اور سینے سے لگایا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، نم آنکھوں سے البم واپس رکھا۔
دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ ماما بابا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ زندگی میں ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اچانک رانیہ کمرے میں آ گئی، مجھے روتا دیکھ کر بولی کہ مجھے کیا ہوا ہے، اتنی دکھی کیوں ہوں؟ میں نے کہا ماما بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے مجھے چپ کروایا، مجھے ہنسانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے آنے سے میرا دل بہل گیا۔ تایا جان نے میرے آنے کی خوشی میں میری پسند کا کھانا بنوایا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ مجھے خالہ اور ان کی بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں جب بھی خالہ کے گھر سے واپس آتی میرا دل واپس آ کر شروع میں نہیں لگتا۔ آہستہ آہستہ پھر زندگی روٹین کی طرف آنے لگتی۔ رزلٹ آنے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ابھی نیا میں یونیورسٹی جانا شروع ہوئی تھی۔ میری کوئی دوست نہیں تھی۔ میری جتنی بھی دوستیں تھیں ان کا ایڈمیشن دوسری یونیورسٹیز میں ہوا تھا۔ یہاں پر ابھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری اپنی کلاس میں لڑکیوں کے ساتھ جان پہچان ہونے لگی۔ ابھی ہمارے تمام پروفیسرز نہیں آئے تھے۔ ایک سبجیکٹ کے ٹیچر آنا ابھی باقی تھے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ کوئی پی ایچ ڈی پروفیسر تھے اور اپنے سبجیکٹ میں بہت ماہر تھے۔ اگلے دن وہ ہماری کلاس میں آئے، لیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ یہ تو وہی دلہا تھا جسے میں نے آج سے پہلے 5 دفعہ مختلف روپ میں دیکھا تھا۔ میں بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے بھی میری طرف بہت غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ یہاں بھی میرے پیچھے آ جائے گا۔ وہ ہر روز آتا اور کلاس میں ہمیں لیکچر دیتا۔ میں بس حیران اسے دیکھتی رہتی۔ ابھی تو اس نے مجھے مخاطب کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی، وہ صرف مجھے دیکھتا ہی تھا اور چلا جاتا۔ کچھ ہی دن میں ہمارے ایگزام ہونے والے تھے۔ ہم سب کو ایکسٹرا کلاسز لینے کا کہا گیا تاکہ جلد از جلد کورس مکمل کیا جا سکے۔ ان پروفیسر نے بھی ہماری ایکسٹرا کلاس لینی شروع کر دی کہ آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا۔ کلاس میں مختلف قسم کی ڈسکشن ہوتی تو وہ مجھے مخاطب کرتا۔ میں بس یہی سوچتی رہتی کہ اس کا اصل روپ کیا ہے۔ کبھی یہ ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کر آتا ہے، کبھی سبزی والا، کبھی چور بنتا ہے۔ یہ مختلف روپ میں میرے سامنے کیوں آتا ہے؟ ان سب سے بہتر یہ کہ یہ اپنے اصلی روپ میں ایک ہی بار میرے سامنے آ جائے۔ لیکن اس کا اس طرح سے میرے سامنے غائب ہونا یہ تو واضح کرتا تھا کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ وہ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں غلط نہیں تھی، نہ ہی مجھے کسی قسم کا کوئی وہم ہوا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں، یا شاید ان کے پاس ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جن کی مدد سے وہ سب کچھ بآسانی کر سکتے ہیں۔ میں بس انہی باتوں میں الجھی رہتی۔ پڑھائی میں دھیان لگانے کی بجائے میرا دھیان اپنے اس پروفیسر کی طرف رہتا۔ زندگی عجیب سی ہو گئی تھی۔ میرا کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ دل چاہتا کہ سب چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ رانیہ نے کسی اور یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا تھا۔ اسے تایا جان چھوڑنے جاتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یونیورسٹی کی بس سے چلی جایا کروں گی۔ تایا جان نہیں مان رہے تھے، لیکن میں نے انہیں منا لیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا وقت ضائع ہو۔ ہم دونوں کی یونیورسٹیز کا روٹ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا، اسی لیے اگر تایا جان ہم دونوں کو پک اینڈ ڈراپ دیتے تو ان کے 1-2 گھنٹے لگ جاتے۔ ان کے پہلے ہی مجھ پر بہت احسانات تھے، میں انہیں مزید تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے ایگزامز قریب آ گئے۔ مجھے ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کیا کہ میں ان پروفیسر سے پوچھوں، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں انہیں مخاطب کر سکوں۔ میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی جب انہوں نے سب اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ کیا کسی کو کچھ پوچھنا ہے۔ دل چاہتے ہوئے بھی میں کچھ پوچھ نہیں سکی کہ اچانک انہوں نے مجھے مخاطب کیا۔ شاید میں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ پہلے تو میں گڑبڑا گئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ مجھے مخاطب کرے گا۔ میں نے ہمت کی اور انہیں سوال کے بارے میں بتایا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے میری خاطر وہ تمام سوال پوری کلاس کو دوبارہ سمجھا دیا۔ اس رویے کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اگلے دن انہوں نے مجھے کیفے میں اکیلے پایا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے کیا وہ یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ 1 کپ چائے پی سکتے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے لڑکے کو آواز دے کر 2 کپ چائے کا آرڈر دیا اور مجھے کہا کہ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اتنے لوگوں کی موجودگی میں بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ کچھ عجیب مجھے بھی لگ رہا تھا اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ وہ انسان نہیں جن ہے، اس وجہ سے مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میں ان سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ چائے پینے کے بعد ہم دونوں اٹھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان سے کسی اور جگہ پر ملوں جہاں پر ہمیں مکمل پرائیویسی ملے۔ میرے ذہن میں بہت سارے خدشات تھے کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ انہوں نے میرے ذہن میں چلنے والے تمام خیالات کو پڑھ لیا اور مجھے کہا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس دن ان جن گنڈوں کے ہاتھے میں چڑھ گئی تھی اس سے بھی انہوں نے ہمیں بچایا تھا۔
اچانک میرے ذہن میں وہ کتا اور پھر اس کا خوفناک شکل میں تبدیل ہونا یاد آ گیا۔ یہ بات میرے دل کی دھڑکن تیز کر گئی، کیونکہ انہوں نے خود ہی اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک انسان نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئی، کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ اگر میں منع کر دوں تو شاید وہ جن غصے میں آ جائے اور نہ جانے کیا کرے۔ میرے ذہن میں ناولز کے اندر چلنے والے جنات کا غصہ گھومنے لگا۔ نہ جانے وہ کیوں تمام ناولز مجھے یاد آ رہے تھے۔ میں ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ وہ مجھے لے کر یونیورسٹی کے کسی ویران سائٹ پر آ گئے۔ میں گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے میری گھبراہٹ کو واضح طور پر محسوس کیا۔ مجھے کہنے لگے کہ میں ڈروں نہیں، ریلیکس رہوں، وہ میرے لیے ہی بھیس بدل کر آتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے انہیں دلہا بنے دیکھا تھا۔ کیا وہ سچ تھا یا پھر میرا کوئی وہم تھا؟ جواب میں وہ مجھے کہنے لگے کہ اس دن ان کی شادی تھی، جس دن میں وہاں پر ان کی شادی کے فنکشن میں پہنچ گئی، لیکن وہ جنات کی شادی تھی، کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیسے میں نے انہیں دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا دل مجھ پر آ گیا۔ ان کی شادی تو ہو چکی ہے، لیکن انہیں اپنی بیوی میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ ان کا دل بس میرے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ ان کی باتوں کے جواب میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ میں ان کے دل میں اپنی محبت دیکھ کر کوئی خوشی کا احساس محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں عجیب سے خیالات چل رہے تھے۔ میں بس خاموشی سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر ان کی بات مکمل ہو گئی ہے تو ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں دیکھ لے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت میرے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ گھر جا کر بھی مجھے انہی کا خیال آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس یہی سوچیں چل رہی تھی۔ رات کو میں جلدی سے سو گئی۔ مجھے خواب آیا کہ میرے پیچھے ایک بہت خطرناک چڑیل لگی ہے۔ میں آگے بھاگ رہی ہوتی ہوں، بہت اندھیرا ہوتا ہے۔ اچانک دوڑتے دوڑتے میں کسی غار کے اندر چلی جاتی ہوں۔ وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں کتنی دیر اس خواب کے زیر اثر لیٹی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اس جن کے خیالات کو اپنے ذہن پر حاوی کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے خواب میں بھی یہی کچھ آ رہا ہے۔ میرے پیپرز کے دن آ گئے۔ میں نے ہر چیز کو پسے پش ڈال کر صرف اپنے پیپروں پر توجہ دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں فیل ہو جاؤں۔ میں خود کو خود مختار بنانا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں اپنی کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں اور کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کر دوں، تاکہ میں تایا جان پر مزید بوجھ نہ بنوں۔ ویسے بھی میرا خیال تھا کہ عورتوں کو خود مختار ہونا چاہیے۔ مجھ پر یوں پیسہ لٹاتے دیکھ کر تائی جان کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کے آگے بول نہیں سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی کھل کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکی، لیکن اپنے رویے سے اکثر اوقات اپنی ناگواریت دکھا جاتی۔ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ ویسے بھی بہت حساس ہوتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں۔ دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے چھپے ہوئے جذبات بآسانی پڑھ لیتی ہیں۔ میرا ردا سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے فون کیا، لیکن اس کا فون بزی جا رہا تھا۔ میں نے خالہ جان کے موبائل پر فون کیا، مگر ان کا نمبر بند تھا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ یقیناً خالہ جان نے اپنے موبائل کو چارجنگ پر نہیں لگایا ہوگا۔ میں نے اپنا فون سائڈ پر رکھا۔ کچھ دن بعد میرے پیپرز مکمل ہو گئے۔ انہی دنوں اچانک میرے ماموں لندن سے آ گئے۔ وہ مجھ سے ملنے تایا جان کے گھر آ گئے۔ میں بہت عرصے بعد ماموں سے ملی تھی۔ وہ کبھی کبھار لندن سے مجھے کال کیا کرتے تھے۔ ان سے مل کر مجھے خوشی ہوئی۔ انہوں نے تایا جان سے میرے رشتے کی بات کی۔ ماموں اپنی فیملی کے ساتھ لندن میں مقیم تھے۔ ان کے بچوں کے بارے میں تایا جان کو علم نہیں تھا کہ وہ کردار میں کیسے ہیں۔ تایا جان نے حامی نہیں بھری۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے پوچھ کر جواب دیں گے، لیکن ماموں جان میرے تایا کو کہہ کے گئے تھے کہ انہیں ہاں میں ہی جواب چاہیے۔ تایا جان نے اپنے جاننے والوں کے ذریعے ان کے بیٹے کا پتہ کروایا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا اچھے کردار کا نہیں ہے۔ تایا جان نے یہ بات مجھے واضح بتا دی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ماموں اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کش کماش کا لڑکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ میرا رشتہ مانگنے آئے۔ یتیم لڑکی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تو دب کر رہے گی۔ ماموں جان جواب لینے کے لیے آ گئے۔ تایا جان نے میرا انکار پہنچا دیا، لیکن وہ بہت زور دے رہے تھے کہ وہ ایک بار خود مجھ سے ملنا چاہتے۔ وہ میرے کمرے میں آ گئے۔ تایا جان نے انہیں روکا اور بہت منع کیا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کی بہن کی آخری نشانی ہوں، وہ مجھے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اتنے سالوں میں انہوں نے میری کوئی خیر خبر لینے کی کوشش نہیں کی۔ آج انہیں کیسے یاد آ گئی؟ مجھے ان کی باتوں نے متاثر نہیں کیا۔ میں نے انہیں یہی کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور کریں۔ ماموں بہت غصے میں آ گئے۔
वो गुस्से में बोलते हुए हमारे घर से चले गए। ताया जान ने मुझे प्यार किया और समझाया कि जानते बूझते मक्खी कौन निगलता है, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, मैं परेशान ना हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मुझे शादी की कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ। ताया जान ने मुझे कहा कि वह हर मामले में मेरी भरपूर सपोर्ट करेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि सगे रिश्ते भी अपने फ़ायदे के लिए कैसे कैसे रंग दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके धमकियां देना शुरू कर दी थी। मेरे इनकार को उन्होंने अना का मसला बना लिया। वो चाहते थे कि मैं किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। मेरी समझ से बाहर था कि वो मुझे क्यों इतना मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो लोग वैसे भी यूरोप के रिश्तों के लिए मरे जाते हैं, वो और कहीं रिश्ता कर सकते थे, लोग फ़ौरन उन्हें रिश्ता देते थे। लेकिन इस बात का पता मुझे कुछ अरसे बाद चला कि मामू मेरे साथ रिश्ता इसलिए करना चाहते थे क्योंकि मेरी माँ की विरासत में बहुत ज़्यादा जायदाद थी जो कि मेरी माँ के हिस्से में आई थी। वो जायदाद मुझे देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी शादी उनके बेटे के साथ हो जाए ताकि तमाम जायदाद उनके पास ही रहे। वो सारी जायदाद बेचकर पैसे लेकर लंदन जाना चाहते थे। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने फ़ोन करके मामू को कह दिया कि मुझे किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लें, मैं तमाम जायदाद आपको लिख कर दे दूंगी, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी। मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा कि ठीक है, तमाम जायदाद लिख कर उन्हें दे दूँ। कुछ दिन बाद वो पेपर्स लेकर आए और मैंने उन पर साइन किए। मेरी आंखों में आंसू थे। वो पेपर्स लेकर चले गए और मुझे रोना आया। खाला को जब इस बात का पता चला कि मैंने जायदाद मामू के नाम कर दी है, मैंने खाला को सब बताया। खाला सुनकर तेश में आ गई, कहने लगी मेरे पास भी आया था, लेकिन मैंने तो उसको साफ इनकार कर दिया कि ना ही मैं उसे अपने हिस्से की फूटी कोड़ी तक दूंगी। खाला के मुंह से ये बात भी पता चली कि वहाँ मामू ने खुद पर कर्जा चढ़ा रखा है, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। खाला से कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मेरी माँ का हिस्सा अपने नाम लगवा लिया और अपने कर्जे उतारे। मैंने खाला को कहा कि मुझे जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इन बातों को छोड़ें। खाला को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खूब मामू को कोस रही थी, यतीमों का हक खा रहा है, कभी सुकून नहीं आएगा। ऐसी बातें फ़ोन पर मुझसे करती रही। मामू की वजह से मैं बहुत दिन उदास रही। मेरा ध्यान अपने प्रोफेसर से हट गया था। मैं यूनिवर्सिटी गई तो पता चला कि वो रिज़ाइन कर चुके हैं। मुझे एक झटका लगा, उनकी जगह पर नए टीचर आ गए थे। मैं सुनकर बहुत बददिल हुई थी। मेरे दिल में गो के उसके लिए कोई ख़ास जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका जाना मुझे उदास कर गया। मैं उसी जगह जाकर खड़ी हो गई जहाँ हमने अकेले बात की थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं वहाँ क्यों खड़ी थी। अचानक वो वहाँ आ गया। मैं एकदम सीधी हो गई क्योंकि मैं टेक लगाए खड़ी थी। वो मुझे देखने लगा, मैं भी खामोश निगाहों से देख रही थी। उसने बात शुरू की, मेरा हाल अहवाल पूछा। मैंने चंद लफ्ज़ों में जवाब दिया। कहने लगा, पूछोगी नहीं कि मैं क्यों चला गया? मैंने कहा, आपने बताने की जहमत गवारा नहीं की, बस खामोशी से चले गए। उसने कहा, उसे मेरी ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी, इसलिए वो चला गया। उसकी बीवी को पता चल गया था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने एक हंगामा मचाया हुआ था। वो मुझे धमकियाँ देती कि अगर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो वो मुझे मार डालेगी। उसने ख़ानदान के तमाम बड़ों के आगे भी ये बात की। सब ने उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, वो फिर भी बाज नहीं आया। एक दिन उसकी बीवी मुझे मारने के लिए मेरे घर आ पहुंची। उसे पता चल गया। उसने उसे रोका और वापस लेकर चला गया। उनकी बहुत लड़ाई हुई। मेरी वजह से दोनों ख़ानदानों के दरमियान फसाद पैदा हो गया था और ये बात उनके कबीले के सरदार तक भी चली गई थी। उसको फिर कबीले बुलाया गया और सख्ती से ये बात कही गई कि वो मेरी जान छोड़ दे, वरना वो लोग मुझे वहाँ लेकर जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेंगे और इसकी उसे भी सज़ा मिलेगी। इसीलिए उसने मुझे बचाने के लिए ही मुझे छोड़ने का फ़ैसला किया। आज वो आखिरी बार मुझसे मिलने आया था। मुझे अपने एहसासात की समझ नहीं आ रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, यह अफसोस। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो भी शायद अलविदा तक कहने से डर रहा था। उसने मेरे जवाब तक का इंतज़ार नहीं किया और ये सब कहते वो चला गया वहाँ से। मैं जब घर गई तो पता चला कि मेरे मामू का एक्सीडेंट हो गया हुआ था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे थे, रो रो कर माफ़ी मांग रहे थे कि उन्होंने यतीम का माल खाया। इस बात का पछतावा उन्हें खाए जा रहा था। शायद इंसान को अपने गुनाह तभी याद आते हैं
جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا پھر اسے اپنی موت یاد آ رہی ہو، ورنہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جس کا دل چاہے ہم مال کھاتے ہیں، جس کو مرضی آئے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تاکہ میں خود کو انتقام اور بدلے کے بوجھ سے بچا سکوں۔ میں ساری زندگی ان چیزوں کو بوجھ کی طرح اپنے کندھوں پر نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی میں اب آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ جو گزر گیا تھا سو گزر گیا تھا، جو موجود ہے بس وہی اب سب کچھ ہے۔